اچھا، اب وہ فیکٹرز کون سے ہیں جو انسولین کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک سینٹرل اوبیسٹی، موٹاپا. ایک تو ظاہری طور پر موٹاپا ہوتا ہے باڈی میں، جس ایک موٹا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈائبیٹک پیشنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں سم ٹائم، اگر ان کا وزن ظاہری طور پہ بڑا نہ بھی ہو تو ان کے ویسٹ اور ہپ پہ اور پیٹ کے اوپر والے حصے میں اور پیٹ کے اندر کی چربی زیادہ ہوتی ہے، لیور ان کے ہیوی ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سینٹرل اوبیسٹی. ویسٹ ٹو ہپ ریشو بھی کہتے ہیں، کہ جس میں ایک بیلنس ہوتا ہے جو ویسٹ اور ہپ کا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس میں فیٹ زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے. اور جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے لیور کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو اس میں فیٹی لیور ہوتا ہے. جو انٹسٹائن جو پیٹ کے اندر ہے اس کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سینٹرل اوبیسٹی. سینٹرل اوبیسٹی ایک وہ فیکٹر ہے جو کہ انسولین کو کام نہیں کرنے دیتا. دوسرا، معدے کے اوپر والے حصے میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو گرالین کہتے ہیں. وہ ہارمون، اس کا کام کیا، وہ جو ایپیٹائٹ، جو ہماری بھوک جو ہے اس کو بڑھاتا ہے. اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے جب زیادہ کھاتے ہیں تو شوگر کا لیول زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک فیکٹر ہے ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، وہ ہے انکریٹنز. انکریٹنز وہ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ انسولین کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. وہ انسولین کی فنکشننگ کو بہتر کرتے ہیں. یہ ہارمونز کہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹی آنت سے. ان کا لیول، انکریٹنز کا لیول، جس میں GLP-1 سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کا لیول کم ہو جاتا ہے. تو جب یہ امبیلنس ہوتا ہے تو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. تو اس سرجری کے تھرو ہم پینکریاز کو کچھ نہیں کرتے، کیونکہ پینکریاز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس سرجری کا پینکریاز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے، کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ پینکریاز کی سرجری کرتے نہیں، پینکریاز کی سرجری نہیں کرتے. اس میں یہ فیکٹر جو اس کو کم کرتے ہیں، یہ کم کیسے ہوں گے؟ اس میں ہمیں جو معدہ ہے جہاں سے گرالین پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے، اور چھوٹی آنت کا جوڑ لگانا ہوتا ہے معدے کے ساتھ، تاکہ وہ کچھ فوڈ جو ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے نیچے جو کہ ڈائجسٹ نہ ہوا، پراپر ہضم نہ ہوا. تو وہ ایل سیلز جو ہوتے ہیں چھوٹی آنت میں، وہ پروڈیوس کرتے ہیں انکریٹنز. جب اس کا انکریٹنز کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ فیکٹر جو ہوتے ہیں یہ بیلنس ہوتے ہیں اور شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ کچھ سوالات اس طرح کے بھی ہیں کہ تو یہ تو موٹاپے کی سرجری ہے، یہ موٹاپے کی سرجری ہوتی ہے، یہ معدہ چھوٹا کر دیتے ہیں. بالکل اس موٹاپے کی سرجری اور یہ میٹابولک سرجری، اس میں تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے. ہم یہ جو میٹابولک سرجری یا شوگر کی سرجری کرتے ہیں، اس میں اگر پیشنٹ کا ویٹ بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کا ویٹ ہم کرنے، ہمارا آبجیکٹو نہیں ہوتا کہ اس کا ویٹ بہت زیادہ کم کریں. اس کا ویٹ اتنا کم کیا جاتا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے. تو اس میں تھوڑی سی ویریشن، تھوڑی سی چینجز اس طرح کی لاتے ہیں کہ ویٹ بہت کم نہ ہو لیکن شوگر کنٹرول ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یہ ٹیکنیکل ڈفرینس ہوتا ہے جو کہ سرجن بہتر طریقے سے اسیس کرتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ کس طرح کے پیشنٹ کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی کوشچن تھا جس کو ہم نے آج ایڈریس کیا اپنے اس لیکچر میں، کہ بیسیکلی ٹائپ 1 شوگر، ٹائپ 2 1.5 وہ شوگر ہے جو کہ جس میں دونوں طرح کے فیکٹر ہوتے ہیں. ایک طرح ٹائپ 1 کی فارم بھی ہوتی ہے، ٹائپ 2 کی. ٹائپ 1 میں اس وجہ سے کہ یہ سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں 1.5 شوگر میں، جس طرح ٹائپ 1 میں ہوتے ہیں. لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹائپ 2 شوگر کی طرح کا آتا ہے، کہ لیٹ ایفیکٹ آتا ہے. تو اس لیے یہ جو پروسیجر جو ہم کرتے ہیں اس میں اس کو یہ 1.5 شوگر، جس کو لاڈا کہتے ہیں، لیٹنٹ آٹو امیون ڈیزیز ان ایڈلٹس، اس کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو سلیکشن آف دا پیشنٹ کیا ہے، یہ ہم اپنی جو اگلی ڈسکشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں، تاکہ وہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنے مائنڈ میں اچھی طرح بٹھا لیں. اللہ حافظ.